آج ہم پڑھیں گے کہ سجدہ سہو جو ہوتا ہے نا نماز میں، جب کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو وہ ایک عمل ہے جو نماز مکمل کرنے کے بعد آخری اتحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں تشہد میں، تو التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھ کر نا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر آپ ایک دفعہ ایک سائڈ پہ سلام پھیرتے ہیں اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، پھر التحیات شروع سے پڑھتے ہیں اور یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر آپ سلام پھیر لیتے ہیں۔ اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے سجدہ سہو جب نماز میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا نماز میں کسی فرض عمل کو مقرر کر لیا جائے، یعنی کہ کوئی فرض عمل ہے تو قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، عقیرت ہے، تکبیر تحریمہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو فرائض ہیں نماز کے ان کو آپ رپیٹ کر بیٹھیں، غلطی سے 2 دفعہ کوئی عمل کر بیٹھیں تو پھر آپ سجدہ سہو کریں گے۔ ہاں اگر فرض عمل چھوٹ چکا ہے اور ادا ہی نہیں کیا گیا آپ سے تو پھر آپ کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد جو واجبات ہیں نماز کے، ان واجبات میں اگر کوئی چھوٹ گیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ سجدہ سہو کریں گے، تو واجب کے بدلے میں سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جب آپ نماز میں بیٹھے ہیں، 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد التحیات شروع کر دی، تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر آپ نے کھڑے ہونا تھا، مگر آپ نے بھولے سے ساتھ درود پاک شروع کر لیا، تو درود پاک شروع کرنے کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو جو ہے یہ لازم ہو گیا ہے۔ تو آپ درود پاک بھول سے شروع کر بیٹھے اور یاد آ گیا، آپ نے درود پاک چھوڑ دیا، تو تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت آپ نے پڑھ لی، پھر چوتھی رکعت پڑھ لی اور 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ آخری اتحیات پہ بیٹھ گئے، تو آخری اتحیات میں آپ نے درود پاک جو بھولے سے پڑھا تھا وہ پڑھنے سے آپ پر سجدہ سہو لازم ہو گیا، تو آپ نے آخری اتحیات جو ہے وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اتحیات شروع سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دینا ہے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر خاموشی سے بیٹھنا تھا، مگر آپ نے آگے پڑھ لیا، تو چونکہ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ مقتدی کو سجدہ لازم نہیں ہے کیونکہ وہ امام کے تابع ہے۔ ہاں اگر امام سہو کرنے لگے تو مقتدی سبحان اللہ کہہ کر امام کو یاد دلا دے، اگر امام صاحب سے لوٹ آئے تو بہتر، ورنہ مقتدی بھی امام کی ہی اتباع کرے گا اور آخر میں امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ اس لیے سجدہ سہو کے جو مسائل ہیں یہ آدمی کو یاد ہونے چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ نماز کے واجبات کی جو تفصیل ہے یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔